میرا نام آمنہ ہے، میری عمر 18 سال ہے، میں اسکول میں پڑھتی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، میری 2 بہنیں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور میرا بھائی ایک دکان پر کام کرتا ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آج سے کئی سال پرانی بات ہے۔ میں اپنی دوست مومنہ، جو کہ میری پڑوسی ہے، میں اس کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ میرے سے عمر میں 3 سال بڑی تھی، لیکن پھر بھی ہماری دوستی بہت اچھی تھی۔ ہم پڑھائی اکٹھے ہی کیا کرتے تھے۔ اکثر وہ میرے گھر آیا کرتی تھی اور میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ ہم سب گھر والے مومنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مومنہ کیونکہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی، اس لیے اس کا ذہن بھی مجھ سے کافی وسیع تھا۔ مومنہ میرے بھائی کی گرل فرینڈ تھی، جو کہ مجھے بھی بہت بعد میں پتہ چلا۔ وہ اکثر جب بھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، میرے بھائی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا کرتی تھی۔ وہ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد میرے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی اور گھنٹوں بیٹھا کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کرتے تھے، نہ جانے وہ گھنٹوں بیٹھے دونوں کیا کیا کرتے تھے۔ میں بھی اتنی سمجھدار نہ تھی، کیونکہ میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ میرا مقصد صرف اچھے نمبر حاصل کرنا تھا اور ڈاکٹر بننا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آنے کے بہانے میرے بھائی کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنا بھی چاہا، لیکن میری ہمت کبھی نہیں ہوئی۔ میرا بھائی بھی مومنہ سے اکثر پوری رات واٹس ایپ پر باتیں کرتا رہتا اور میرے پورے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے، لیکن مجھے اس کا علم تھا۔ اکثر میرے بھائی کے ساتھ بائک پر جایا کرتی تھی، کبھی گھومنے تو کبھی پارک۔ میں تو کبھی مووی دیکھنے نہیں جاتی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دوستی سے کچھ بڑھ کر ہے۔ کیونکہ میں اس وقت نادان تھی تو مجھے اتنا اندازہ نہ ہو پایا۔ میرا بھائی گندی فلمیں دیکھا کرتا تھا اور میں نے اسے کئی بار دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی بھائی سے بات نہیں کی اور نہ ہی اپنے بھائی سے کچھ پوچھا۔ ایک دن میں نے ہمت سے مومنہ سے پوچھ لیا کہ تم میرے بھائی کے ساتھ گھنٹوں کمروں میں بیٹھی کیا کرتی رہتی ہو؟ تو وہ شرمائی، لیکن بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی کی جی ایف ہوں۔ بات کا پہلے اس سے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ مجھے چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سن کر وہ کافی پریشان ہوئی اور حیران بھی تھی۔ ایک رات میں نے اپنے بھائی کے موبائل پکڑا اور اس میں مومنہ اور میرے بھائی کی ساری چیٹ پڑھ لی۔ ان کے پاسورڈ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو میسج کرتے اور تصویریں بھیجا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی شرمگاہوں کی تصویر بھیجا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے کہ اس بار میں تمہیں گھوڑی بناؤں گا اور تم نے اپنے گھوڑے کی کافی دیر تک سواری کراؤں گا۔ تم چیخیں مارو گی، لیکن میرا گھوڑا تم پر ذرا بھی ترس نہیں کھائے گا۔ مومنہ اسے اپنے گول مٹول مموں کی تصویریں بھیجا کرتی تھی۔ میرا بھائی بھی اسے اپنی شرمگاہ کی تصویر بھیج کر کہا کرتا تھا، کیسا ہے میرا گھوڑا؟ اگلے دن میں نے مومنہ سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیسی تصویریں سینڈ کرتے ہو اور یہ گھوڑا، شرمگاہ، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تم نے کبھی جسمانی تعلقات نہیں رکھا۔ میں نے کہا، مجھے اس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جسمانی تعلقات کیسے ہوتا ہے؟ وہ مسکرائی اور اس نے مجھے بتایا کہ کیا تم نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے یا کبھی گھوڑے کی سواری کی ہے؟ تو میں نے کہا، میں نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری زندگی ہی بیکار ہے، تم نے کبھی گھوڑے کی سواری نہیں کی۔
پھر اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا بھائی کا گھوڑا کس قدر لمبا ہے، کس قدر مجھے مزہ دیتا ہے۔ جب بھی میں تمہارے گھر آتی ہوں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ مجھے گھوڑی بنا لیتا ہے اور میری گھنٹوں لیتا ہے، میرے دودھ پیتا ہے، مجھے کس کرتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ ہم دونوں یہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ میں گھبرا گئی اور میں پوری رات گھوڑے کے بارے میں سوچتی رہی اور سواری کے بارے میں اور اس لطف کے بارے میں سوچتی رہی جو کہ مومنہ نے مجھے بتایا تھا۔ کبھی کچھ ٹائم ہی ہوا تھا کہ میری شرمگاہ گیلی ہو گئی تھی۔ اب میں روز جب بھائی سو جاتا تو اس کے موبائل سے مومنہ کے میسج پر تھی اور مجھے مزہ آنے لگا۔ جب بھی مومنہ میرے بھائی کے گھوڑے کے بارے میں بات کرتی تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔